کسی بھی شخصیت کو یہ اتھارٹی اللہ رب العزت نے عطا نہیں کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکم جاری کرے اور اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے، مانا جائے، بلکہ بڑے واضح الفاظ کے اندر اللہ نے اپنے اس کتاب مجید کے اندر یہ حکم نازل فرما دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ سنو، جس کسی نے بھی اللہ کے اس کتاب کے فیصلے کو نہ مانا، تسلیم نہیں کیا، چاہے وہ علامہ ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنے آپ کو مسلم کہنے والا ہو یا کسی بھی فرقے اور جماعت سے اور مسلک اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، من کے ساتھ اللہ نے یہ مسئلہ عام بیان کر دیا، یہ عام فتویٰ جاری کر دیا کہ جس کسی نے بھی اللہ کے اس نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس کتاب کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اللہ بیان فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہے اللہ کی عدالت کے اندر۔ لوگ انہیں علامہ کہے، مفتی کہے، قاضی کہے، بڑے بڑے القابات دے انہیں، ان کی شہرت ہو دنیا کے اندر، عزت ہو ان کی دنیا کے اندر، لوگ ان کے سامنے جھکتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر ایسے لوگ پکے کافر ہیں جو اللہ کے فیصلوں کو نہ مانے، اللہ کی کتاب کے احکامات کو نہ مانے۔ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اس خطاب کے ساتھ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، نبی بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، ولی بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، پیر بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، ملنگ بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، زندے بھی اللہ کے در کے فقیر ہے، مردے بھی اللہ کے در کے فقیر ہے، ولی بھی اللہ کے در کے فقیر ہے، نبی بھی اللہ کے در کے فقیر ہے، جنات بھی اللہ کے در کے فقیر ہے، ملائکہ بھی اللہ کے در کے فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ایک در ہے اور اس در کے تم سب کے سب فقیر ہو، وہ در اللہ کا در ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے تمام انبیاء نے اپنی زبان سے بیان کیا، اپنی زندگی سے اس کو دکھایا۔ آج اس مسئلے کے اوپر پردے ڈالے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر فساد آیا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صلحاء شہداء کی زندگی دیکھیں، صالحین کی زندگیاں دیکھیں، پوری زندگی انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ ایک دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے اور پچھلے ساری لغزشیں اللہ نے معاف کر دی ہے، اپنی کتاب مجید کے اندر یہ بات اللہ نے بیان کی ہے،
پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اس دین اسلام کے خاطر انہوں نے تیر کھائے ہیں، اپنے جسم کے اوپر زخم کھائے ہیں، طائف اور مکے والوں کی گالیاں سنی ہے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، میدان قتال کے اندر اترے ہیں، بھوک کے مارے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، اللہ کے دین کے خاطر ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ کا پارٹنر نہیں، وہ اللہ کا ساجی اور ثانی اور شریک نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اپنی امت کو یہ تعلیم دے کے گئے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم عیسائیوں کے روش پہ نہ چلنا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، نہ اللہ کی بات مانی، نہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے یہ محبت کی کہ انہیں اٹھا کر ابن اللہ بنا دیا، انہیں اللہ بنا دیا۔ سنو اللہ کی کتاب کے یہ فتوے، تم یہ کام نہ کرنا، انما انا عبد، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا پارٹنر اور شریک نہ بنانا، اس کا ساجی نہ ٹھہرانا۔ سنو اللہ کی کتاب کے یہ فتوے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یقیناً کفر کیا ان نصرانیوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ جو ہے یہی ہمارے اللہ ہے، عیسیٰ یہی ہمارے اللہ ہے۔ آج کہتے ہیں ہم تو اللہ کو نہیں جانتے، علی ہمارا اللہ ہے۔ آپ غور و فکر کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے ولی ہے، لیکن ایک صحابی رسول ہے، اس کا درجہ رسول تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ علی سے بھی بڑی شخصیت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے اندر گزری ہے، لیکن جب نصرانیوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک یہ مسیح ابن مریم جو ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہی ہمارے اللہ ہیں، تو اللہ نے فتویٰ لگایا لقد کفر، انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہے، اللہ نے فرمایا۔ آج پنج تن پاک کا جو ہے وہ عقیدہ بنایا گیا کہ الہ ایک نہیں پانچ ہے، اللہ پانچوں میں سے پانچواں ہے، اللہ ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ صحابہ ہے، یہ اللہ کے سچے اولیاء ہے، ان کی ولایت کے اندر شک نہیں، لیکن ان کا درجہ بہرحال اللہ کے رسولوں سے کم ہے۔ اللہ کی کتاب نے اس وقت یہ فتویٰ لگایا جب عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے
تیسرا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کافر ہو گئے. کون لوگ؟ بتوں کے پجاری نہیں کہا. آج بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں یا رسول مدد کہنے والے، یا علی مدد کہنے والے، قبروں پہ جا کر قبروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، اپنے پیروں اور مرشدوں کی پوجا پاٹ کرنے والے. جب انہیں اس فعل سے منع کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو یہ ولیوں اور نبیوں سے محبت نہیں، یہ ولیوں اور نبیوں سے دشمنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کا کیا جرم تھا جو لوگ انہیں مارا کرتے تھے؟ یہ پکار انہوں نے لگائی تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. مشرکین مکہ نے کہا یسب آلہتنا محمد، کہ یہ محمد ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے. یہ محمد ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے. ان کے الہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، یہ ان کے الہ تھے. یہ سب کے سب اللہ کے ولی تھے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کیا کرتے تھے کہ دیکھو ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو. یہ سچ بولنے والے لوگ تھے، سچ بولو، زنا سے بچو، جھوٹ سے بچو، ناجائز قتل و غارت گری سے بچو، پرائے مالوں پر قبضے کرنے سے بچو، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ مت کرو، رشوت مت لو، سود کا کاروبار مت کرو، زنا سے بچو. یہ ہے ولی اور نبیوں کا ماننا. ان کی پوجا پاٹ نہ کرنا، ان کی پوجا پاٹ نہ کرنا. اس وقت کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاخ اولیاء اور انبیاء ہے، ہمارے الہوں کا برا بولتا ہے، اور اصل ماننے والے جو الہ اولیاء اور انبیاء کے وہ تو ہم ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مجید کے اندر انہیں سمجھایا ہے کہ یہ الہ نہیں بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں. یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں، مکرم بندے ہیں اللہ کے. ان کی تقریب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. آج بھی ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، بعض ناسمجھ لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ اولیاء انبیاء ہے. حالانکہ اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ اصل ماننے والے ولیوں اور نبیوں کے تو ہم ہیں، اس لیے کہ ان کی تحریک، ان کے مشن، ان کے کام کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. وہ اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ کی کتاب، ہر نبی، ہر ولی اللہ کا یہی کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میرے قوم، ایک اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم، انہوں نے یہی اپنے ولیوں کے، نیک لوگوں کی صورتیں بنائی تھی، ان کے بت بنائے تھے. جیسے آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، درگاہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہر قوم میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہندو قوم، ان کے یہاں پتھر سے بت تراشا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ پتھر کے بت کے جو ہے پجاری ہو. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ فلاں بزرگ کا مجسمہ ہے، یہ فلاں بزرگ کا بت ہم نے بنایا ہوا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ یہاں آتی ہے اس کے اندر، اور وہ ہمارا کام کرتا ہے. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے.
ابراہیم علیہ السلام نے، یہ وہ بین الاقوامی اللہ کے رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہ جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ نصرانی تھے، جتنی بھی قومیں، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، چاہے وہ بنو اسماعیل تھے یا وہ بنو اسرائیل تھے، یہ تمام کی تمام قومیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور اس کے ماننے کا دم بڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اپنی کتاب مجید کے اندر بیان کر دیا کہ بتوں کے پجاریوں، مجسموں کے پجاریوں، درگاہوں کے پجاریوں، ولیوں اور نبیوں کی پوجا پاٹ کرنے والوں، کیا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تمہارے سامنے نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا وہ رسول اور وہ نبی ہے کہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مضبوط عمر میں آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا کی ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ پورا دن جو تم ان درگاہوں پر پڑے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر قوم، قرآن مجید کہتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً وہ لوگ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں۔ اللہ کی کتاب کی بات، اللہ کے رسولوں کی بات، یہ تو بہت ہی سیدھی سادے آسان بات ہوتی ہے، مدلل بات ہوتی ہے، عقل میں آتی ہے اور دل میں اترتی ہے۔ کوئی سننے والا تو ہو، لیکن سننے کے ساتھ ہی اگر وہ یہ کہہ دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اللہ کے کتاب کے بجائے وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے، تو ایسے مریض کا کوئی علاج پھر نہیں ہے۔ باتیں بڑی آسان ہے، یہ شرط یہ ہے کہ سنی جائے۔ دیکھیں، کتاب مجید کے اندر اللہ رب العزت انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، مشرکین مکہ، جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے والے، یہ مساجد تعمیر کرنے والے، یہ بڑی بڑی لمبی لمبی داڑیاں اپنے چہروں پہ رکھا کرتے تھے، یہ حج ادا کرتے تھے، یہ عمرہ ادا کرتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ تہجد پڑھتے تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے اندر بھی بہت بڑے بڑے پیر ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی ابراہیم کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو گے اے رسول کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، من انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، من یرزقکم من السماء امن یملک السمع والابصار، ذرا بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہارے کانوں میں
سننے اور تمہارے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے ڈالی ہے؟ آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں ان سے